السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم جانیں گے ایرطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے۔ قبل اس کے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پہلے ہی سے سبسکرائبر ہیں تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک اسلامک ڈرامہ ہے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے بہتر ہے تو اس لیے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے ہمت آتی ہے تو اس لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے سامعین کرام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے تو بہتر ہے کہ اس کو دیکھیں، تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دیکھنے کس کو کہا ہے؟ کوئی آپ سے کہا ہے کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ ہاں یہ دیکھنے سے بہتر تو یہ ہے۔ آپ سے تو کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ اس کو دیکھنا جائز ہے، تو پھر آپ اس کو اور اس کو کہاں سے ملا رہے ہیں؟ یہ تو مثال ایسی ہی ہو گئی کہ چوہا تو نہیں کھا سکتے ہیں لیکن چوہے کی بریانی کھا لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز ہو، لیکن ڈرامہ ٹی وی ہے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے ہمت آتی ہے، تو جب تک آپ لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اسی وقت تک ہمت رہے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کے ذہن سے وہ چیز نکل جائے گی تو آپ کی ہمت بھی چلی جائے گی۔ اگر ایسی ہی دیکھنے کی طرف سے ہمت رہتی تو پھر ہر کوئی بروس لی وغیرہ کا بھی دیکھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے آپ کو اتنی ہی قوت والا، اتنی ہی طاقت والا سمجھتا، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس لیے اس کو دیکھنا جائز سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ڈرامہ ہے۔ تو بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ پورا کا پورا سچ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے مرچ مسالہ تو لگانا ہی پڑتا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو 50% اگر صحیح ہے تو 50% غلط ہے۔ اگر آپ کو تاریخ عثمانیہ جاننا ہی ہے، واقعی میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اسلامی تاریخ جاننا چاہتے ہیں، تو علماء سے رابطہ کریں یا پھر کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ٹی وی دیکھ کر یا پھر یوٹیوب وغیرہ میں یہ دیکھ کر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں جان پائیں گے، بلکہ آپ کچھ سچ جانیں گے تو کچھ جھوٹ جان لیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ علماء سے رابطہ رکھیں، اہل علم سے رابطہ رکھیں، کتابیں پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد آپ تاریخ جان سکتے ہیں۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں میں اتنا کریز آ گیا ہے، لوگوں کو اتنا شوق چڑھا ہے، اور ویسے ہی لاک ڈاؤن جیسے ہی ختم ہوگا سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، پھر کسی کو یہ نہیں پڑے گا کہ یہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ اسلامی ڈرامہ ہے۔ اسلامی ڈرامہ تو دور کی بات ہے، نمازوں کے پابند نہیں رہیں گے۔ 5 دن جو نماز ہے، 5 وقت کی جو نماز ہم پر فرض ہے، ان نمازوں کی ہم ادائیگی صحیح سے نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے کمائیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کے کام کاج میں، بچوں کے اسکول وغیرہ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت نہیں پتہ چلتا ہے۔ آج لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تاریخ عثمانیہ کو جاننا ہے، ہمیں سلطنت عثمانیہ کو جاننا ہے۔ بھائی یہ کہاں کی بات ہو گئی؟ سلطنت عثمانیہ کو جاننے سے پہلے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، یہ ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ ہمارے لیے قبر میں یہ سوالات نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، ہمارے لیے زیادہ ضروری کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کو جاننا یا پھر سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا؟ یہ ڈرامہ دیکھنے سے، سلطنت عثمانیہ کو جاننے سے، ایرطغرل غازی کو دیکھنے سے ہمارے اندر ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول کو دیکھیں، ان کے اہل بیت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے فرمان پر عمل پیرا کریں۔ وہ قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس کو دیکھیں۔ قرآن مقدس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احکام نازل کیے ہیں، ان احکام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو جب ہمارا ایمان تازہ ہوگا
درود پاک کی کثرت کریں، اذکار کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، عشق مصطفیٰ کو بڑھائیں، ایمان تازہ ہوگا، یہ ہمیں قبر میں کام آئے گا۔ ہماری قبر میں ہمارے قبر میں ہمارے فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سلطنت عثمانیہ کو دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں، کیا تمہیں تاریخ عثمانیہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے، یہ ہم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ قبر میں پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے۔ اگر ہمارے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا تو ہم جواب دیں گے کہ یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ہمیں قبر کے عذاب سے نجات ملے گی، عشق مصطفیٰ کے صدقے طفیل ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ تو میرے پیارے سامعین کرام، یہ ڈرامہ بھی جو شروع ہوا ہے کہ ابھی سب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پہ کسی کو کام نہیں ہے، کام کاج سے سب دور ہیں، تو اس لیے اس کو ایک ٹی وی کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ لایا گیا ہے، بلکہ ہمیں لاک ڈاؤن میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اذکار کرنی چاہیے۔ ابھی جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوگا ویسے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، پھر کسی کو تاریخ عثمانیہ نہیں یاد ہوگا، بلکہ تاریخ عثمانیہ تو دور کی بات ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر سے حالات نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کے نام نہیں معلوم ہوتے ہیں، ان کے ازواج مطہرات کے نام معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حالات سے واقف ہوں۔ میرے پیارے سامعین کرام، بس مشورہ ہمارا ہے، مرضی آپ کی ہے، آپ چاہے تو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ میں صرف یہی بات بولوں گی، مشورہ ہمارا ہے اور مرضی آپ کی، مشورہ ہمارا، مرضی آپ کی ہے۔ اس مثال کو یاد رکھیں، جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور اسلامی ڈرامہ میں فرق بیان کر رہی ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے چاہے چوہا کھاؤ یا پھر چوہے کی بریانی، دونوں برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔